الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر فقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे सिवा कुरान रहे और ये भी तमन्ना है काम कर जाऊं इलाही अगर तौफीक मिल जाए तो खिदमत इस्लाम
خدائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ 1441 ہجری اور 2020 عیسوی ہے۔ سابقہ امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمر بہت تھوڑی ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس امت پر خاص کرم اور مہربانی فرمائی ہے کہ اس امت کو نیکی کے ایسے مواقع میسر فرما دیے، ایسے مواقع عطا فرما دیے، ایسی راتیں عطا فرما دی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایسے ایام عطا فرما دیے کہ اگر ایک دن کا بھی روزہ انسان رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے 2 سال کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کو اللہ نے مواقع تو عطا فرما دیے، لیکن معلوم نہیں کہ ان موقعوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے کون کون آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مستفید ہوتا ہے۔ نیکی کم کرتا ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ پہلے 10 دن ان دنوں کے اندر کی جانے والی تمام تر عبادات باقی تمام دنوں سے اعلیٰ بھی ہیں اور افضل بھی ہیں اور فضیلت والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے خاص کرم ہے اور خاص مہربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا افضل ایام الدنیا افضل ایام العشر، فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے فضیلت والے اگر ایام ہیں، دن ہیں، تو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور مل عمل فی هذه الایام، اسی لیے ان ایام میں کیا جانے والا ہر عمل جو ہے باقی تمام دنوں میں فضیلت بھی رکھتا ہے، مقام بھی رکھتا ہے، مرتبہ بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سعید
ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی جب یہ ایام شروع ہوتے جن ایام سے ہم گزر رہے جب یہ ایام شروع ہوتے تو ان ایام میں انتہا امتحان شدید سخت محنت کرتے سخت مشقت اور سخت کام جو ہیں عبادت کے حوالے سے سر انجام دیا کرتے تھے. ہمارے اسلاف سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب یہ ایام ان کا آغاز ہو جائے آغاز ہوتے ہی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لینا چاہیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں انہی 10 ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کے اس بات کی اہمیت کو اپنے مخلوق کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ کس قدر اہم ایام ہیں کہ اللہ نے ان ایام کی قسم اٹھائی. سبحان اللہ. فرمایا والفجر وليال عشر. اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی وليال عشر قسم ہے مجھے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی 10 راتوں کی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ وجہ درج کی ہے کہ اللہ پاک نے 10 راتوں کی 10 دنوں کی قسم کیوں اٹھائی. فرمایا والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ. اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم اس وجہ سے اٹھائی کہ ان 10 دنوں کے اندر 10 راتوں کے اندر اللہ نے تمام تر عبادتوں کی امہات کو بیان فرمایا. اہم عبادات کو اللہ پاک نے 10 دنوں کے اندر مقرر فرمایا ہے. کیا؟ وہی الصلاۃ نمازوں کا حکم والصیام روزے رکھنے کا حکم والصدقۃ صدقہ کرنے کا حکم دیا والحج حج کا تعلق بھی 10 دنوں کے اندر قربانی کا تعلق بھی 10 دنوں کے اندر ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا والفجر وليال عشر. فجر کی قسم ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھانے سے بھی یہ بات امت کے لیے واضح ہو گئی کتنے اہم دن ہیں کتنے اہم راتیں ہیں جن کو ہم ایسے ہی بیکار جانے دیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن من هذه الايام. اللہ پاک کو ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے زیادہ محبوب. نمازیں تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں کیوں نہ ہو کہ فرائض کے ساتھ سنن کا بھی اہتمام ہو. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں کیوں نہ ہو کہ نمازوں کے ساتھ اشراق کی نماز کا بھی اہتمام ہو. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں کیوں نہ ہو کہ ہر روز سورج کے نکلنے کے بعد ہمیں 2 4 6 8 رکعتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا
مسند احمد کی حدیث، فرمایا جب یہ ایام شروع ہو جائیں تم کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے رہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ فارغ بیٹھنے کی بجائے آپس میں دو چار پارٹیوں کی محفل کرنے اور باتیں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیے۔ مسند احمد کی حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کیا؟ ما احل محل الا بشرا ولا کبر مکبر الا بشرا، کوئی بھی نہیں کہتا لا الہ الا اللہ مگر اللہ اس کو بشارتیں سناتا ہے۔ کوئی بھی کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہنے والے کو رب العالمین بشارتیں سناتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب بشارتیں کس چیز کی دی جاتی ہیں؟ بشارتیں اللہ کی طرف سے کس چیز کی سنائی جاتی ہیں؟ بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، بندہ جب کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک اپنے فرشتے کے ذریعے کہلواتا ہے اے میرے فرشتے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بشارت دے دیجئے، اللہ اکبر کہنے والے کو بشارت دے دیجئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب اللہ پاک بشارتیں کس چیز کی دیتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے والے کو اللہ جنت کی بشارتیں سناتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اہم مشورہ دوں گا، ان ایام کو فارغ مت جانے دیجیے، ان ایام کی فرصتوں سے فائدہ اٹھائیے، ان ایام کے موقعوں سے اپنے آپ کو مستفید کیجیے۔ ہر وقت کہتے رہیے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھتے رہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ اشرا شروع ہوتا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے؟ کان یکبر علی فراشہ وخطبہ ومجلسہ وممشایا فی تلک الایام یکبر۔ جب یہ ایام شروع ہوتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بستر پہ لیٹے ہیں تو بھی، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو بھی، کسی راستے میں چل رہے تو بھی، ان ایام میں کیا کہتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی ہم نے بھی اہتمام کیا ہے؟ نماز کے لیے گھر سے نکلے مسجد کی طرف آئیں تو بلند آواز سے ہم پڑھتے نظر آئیں اللہ اکبر، نہیں ہم شرمائیں گے، دائیں بائیں والے سن کے کیا کہیں گے؟ بڑا صوفی صاحب بن گیا، بڑا درجی بن گیا، بڑا فار صاحب بنا ہوا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، لوگ تانا دیں گے، ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، ان کے تانے کی وجہ سے آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے گناہ بڑھیں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ عشرہ شروع ہوتا، یہ دونوں حضرات منڈیوں کا سفر کرتے، منڈیوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ پرچیزنگ کا، نہ سیل کا، نہ خریداری کا، کوئی بھی کام نہیں، لیکن منڈیوں میں جا کے آتے جاتے کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
جبل اجر لے کے گھروں کی طرف واپس پلٹا کرتے تھے. ہم تو شرماتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ہمیں زیادہ شرم آتا ہے، زیادہ حیا آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندو، لوگوں کو اگر اس کام کی طرف توجہ نہیں ہوگی، ہمیں پڑھتا دیکھ کے وہ بھی پڑھیں گے. اللہ ہمارے اپنے عمل کا بھی بدلہ دے گا، ان کے سننے کے بعد پڑھنے کا بھی بدلہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں. فرمایا جب یہ ایام شروع ہو جائیں روزوں کا اہتمام کیجیے. جب یہ ایام شروع ہو جائیں بالخصوص 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کیجیے، جو جمعہ کے دن آئے گا. اگلا جمعہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا آ رہا ہے. اگلا جمعہ 9 ذی الحجہ کا ہے. روزے کا اہتمام کرنا ہوگا. اگر آپ پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک مسلسل روزے رکھنا چاہیں تو اچھا فیر ہے، اچھی بات ہے. نہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ آپ نے لازمی رکھنا ہے. پوچھا گیا محبوب 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ ہم رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ پیارے پیغمبر الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. ایک گزشتہ سال کے گناہ، دوسرا آنے والے سال کے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. اللہ کو تو پتا ہے کہ آنے والے سال میں بندہ گناہ کرے گا تو کون کون سے کرے گا، اللہ کو پتا ہے. لیکن اس روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمارے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اگر ہم جتنے سال ہم زندہ رہے، ہر سال میرے بھائیوں اس روزے کا اہتمام پابندی کے ساتھ اگر ہم کریں تو اللہ کی قسم اللہ ہمارے 2 سال کے گناہ معاف کروائے گا. 2 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کروا دے گا. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگر ہم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی معافی مانگی تو ہمارے کبیرہ بھی اللہ معاف کروا دے گا، اللہ کبیرہ بھی ہمارے معاف کروا دے گا. بھائیوں فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوم عرفہ آتا ہے تمام حجاج کرام جو ہیں عرفہ کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں. میدان کھلا ہے، کھلے میدان میں بیٹھے ہیں. کھلے میدان میں بیٹھ کر جب اللہ دیکھتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ بندے کھلے میدان کے اندر دھوپ کا بھی خیال نہیں، سائے کا بھی خیال نہیں، ہاں جی، نہ گرمی نہ سردی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، یہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دور دراز کا سفر کر کے، لمبا سفر کر کے، سفر مسافت، سفر سعودت کو برداشت کر کے تیرے اس میدان کے اندر جمع ہوئے. کیوں جمع ہوئے ہیں اللہ؟ اس لیے آئے ہیں اپنے گناہوں کی گٹھلیاں لے کے تجھ سے معاف کروانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس میدان کے اندر جتنے بھی لوگ جمع ہیں میں اللہ نے اپنے رحمت سے تمام حاجیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اگر یہ فضیلت وہاں حجاج کو یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ میں میدان عرفات میں اگر حاصل ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، ہم وہاں نہیں پہنچ پائے تو وہی فضیلت ہم یہاں بھی روزہ رکھ کے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لہذا ان ایام میں ہمیں نیکی کر کے اپنے آپ کو مستفید کرنا ہوگا. اور یوم عرفہ جو ہے یہ اختلاف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ قیامت تک اختلاف چلتا رہے گا. اور جیسے جیسے یہ سہولیات جو ہیں تحقیق کی بڑھتے جا رہی ہیں، اختلاف بھی بڑھتے جا رہے ہیں، فطرے بھی جو ہے وہ اجاگر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یوم عرفہ جو ہے وہ سعودیہ کی تاریخ کے مطابق، کوئی کہتے ہیں جی اپنی رویت کو محفوظ رکھتے ہوئے. میرے بھائیوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کی رویت ہمارے لیے معتبر ہے. یہ فارمولہ ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. ہم جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کی رویت ہمارے لیے حجت ہے. اسی ملک کی رویت کو معتبر سمجھتے ہوئے اس تاریخ کی مناسبت سے، اس ترتیب سے
جو عرفہ کا دن آئے گا 9 ذی الحجہ کا دن آئے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم 9 الحجہ، فرمایا جب 9 ذی الحجہ کا دن آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو 9، اب اس میں وہ یوم عرفہ کا بھی ہے، 9 تاریخ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، اور وہ اسی مناسبت سے ہے کہ حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے عرفہ کا دن وہی ہوگا جو تاریخ کی مناسبت سے جو دن ہماری تاریخ میں آئے گا وہی یوم عرفہ ہوگا، اور ہم اسی تاریخ کو معتبر سمجھتے ہوئے اسی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور ہماری تاریخ کے اعتبار سے جو ہے وہ جمعے کا دن جو ہے یہ عرفہ کا روزہ بنے گا، اور اس دن کو ہم روزے کا انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تابعی ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ سید ابن جبیر رحمہ اللہ وہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کا قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں لا تطفئوا سورجکم لا تطفئوا سورجکم فی هذه الایام، لوگوں رات کو سو نہ جایا کرو، لائٹوں کو بجھا نہ دیا کرو، اپنے دیوں کو بجھا نہ دیا کرو، بلکہ دیوں کو جلا کے رکھو، لائٹیں جلا کے رکھو اور جاگتے رہو، اور ان 10 دنوں کے اندر 10 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، اپنے چمڑے کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے۔ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، یعنی قربانی والے دن بندے کو چاہیے کہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن بھی کاٹے، اپنے بال بھی کٹوائے، اپنی حجامت بھی بنوائے، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کو بھی جو ہے اگر قربانی کی فضیلت حاصل کرنی ہے، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اگر وہ قربانی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قربانی والے دن حجامت بنوائے۔ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو دے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ قربانی والے دن اس آدمی کو عطا فرمائے گا جو قربانی کرنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کی، اور اس نے قربانی والے دن حجامت بنوائی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، اور قربانی ہر صاحب استطاعت پر ضروری ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ سن لیجیے، قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے قربانی اسی کے لیے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت کے لیے ہے، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ، موجودہ دنوں میں پیسے نہیں ہے، جیب بالکل خالی ہے، بینک بیلنس خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس بندے نے پیسے کسی کو بطور قرض کے دیے ہوئے ہیں اور وعدہ بھی انہوں نے دے دیا ہے کہ ہم آپ کو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پیسے دے دیں گے، لیکن فی الوقت اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کی اگر پیسے بطور قرض کے اٹھا کے قربانی کرنا پڑے تو وہ بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ آج میں کسی سے لوں گا کل مجھے ملیں گے تو میں بھی اپنے پیسے چکا دوں گا، میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ لہذا قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دارقطنی کی روایت ہے من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، دارقطنی کی صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم کے بھی یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا جو بندہ قربانی کرنے کی ساعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری جائے عیدگاہ کی طرف نہ آئے، جائے نماز کی طرف نہ آئے جہاں لوگ مسلمان جو ہیں جمع ہو کے عید نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر، ہر صاحب توفیق پر جو ہے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ آپ نے ہر سال قربانی کی، ہر سال قربانی کی، کوئی سال ایسا نہیں کہ جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو، لیکن حالانکہ آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں 2 مہینے 3 مہینے کا چاند گزر جایا کرتا تھا،
ہمارے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب قربانی کے ایام آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ضرور کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، یہ عیب نہیں۔ بعض لوگ اس کو عیب سے تصور کرتے ہیں، آپ ہر سال یہ مسائل سنتے ہیں، لیکن ہر سال ان مسائل کو ریویو کر کے جو ہے بیان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ جو عیوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان عیوب میں ان خصی جانور کے عیب کو بیان نہیں کیا گیا۔ اگر یہ عیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے، لہذا اگر اسے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے، کوئی آدمی ٹائم ختم ہو گیا، کوئی آدمی اگر جانور قربانی کا لایا ہے، لے آنے کے بعد جانور لنگڑا ہو گیا، جانور کا کان کٹ گیا، جانور کا سینگ ٹوٹ گیا، یا وہ عیوب جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونا چاہیے، جانور کی خریداری کے وقت یہ عیوب تو نہیں تھے، لیکن جب وہ لے آیا اور قربانی کرنے سے پہلے اگر کسی وقت بھی یہ عیب ظاہر ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ جانور بدلنا ہوگا، وہ بیچ کے اتنی قیمت کا یا اس سے زیادہ قیمت کا آپ کو جانور خرید کے دوبارہ کرنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں کرتے وہی کرتے ہیں تو وہ قربانی میں تصور نہیں کیا جائے گا۔ پرسوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم جانور لائے اور جانور جب ہم نے لا کے کھڑا کیا، دو جانور آپس میں کھڑے تھے، وہ لڑے اور لڑنے سے ایک جانور کا دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب کیا وہ قربانی میں لگے گا؟ میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس کو جواب دیا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیوب قربانی میں نہیں ہونا چاہیے وہ بیان فرمایا ہے، ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ دانت ٹوٹا نہ، لہذا وہ قربانی میں لگ سکتا ہے۔ اور آج پھر مزید اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں نے اپنے استادی حافظ اللہ سے رابطہ کیا کہ مزید تحقیق ہو جائے، تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ کیونکہ دانت کا ٹوٹ جانا عیوب میں نہیں، لہذا اگر قربانی خریداری کے بعد اگر دانت ٹوٹ بھی جاتا ہے تو وہ جانور قربانی میں لگ سکتا ہے، لیکن جو عیوب شریعت نے بیان فرما دیے قربانی کرنے تک اگر ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا جائے، وہ لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، کان چیرا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور اس کی یعنی اتنا پتلا جانور، اتنا کمزور جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو چکا ہو، یہ وہ عیوب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ لہذا ان عیوب میں اگر کوئی ایسی پایا جائے گا اللہ وہ جانور قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔